السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھیں. سب سے پہلے تو بہت معذرت آج لیکچر لیٹ سینڈ کرنے کے لیے. تھوڑی طبیعت ڈاؤن تھی، اس وجہ سے صبح نہیں سینڈ کر سکی. اچھا، سب سے پہلے ہم لوگوں نے آج کی جو آیت ڈسکشن کی ہے، بہت خوبصورت آیت ہے. قرآن کی جب آپ تفسیر پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، تو ایک سٹیپ کوئی ایک آیت ہوتی ہے جو آپ کو بہت بری طرح سے جھنجھوڑ دیتی ہے. مطلب آپ اندر تک ہل کے رہ جاتے ہیں. بہت سی آیات ایسی آتی ہیں، آن اینڈ آف، بار 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 بار. میری تھرو آؤٹ قرآن جرنی میں الحمدللہ مجھے جس آیت نے سب سے زیادہ ہلایا تھا اندر تک، میں سمجھتی تھی کہ میری لائف اس دن چینج ہو گئی تھی جس دن میں نے اس آیت کی تفسیر سنی تھی. میرے دل کے بہت قریب ہے یہ آیت. ہر آیت بہت خوبصورت ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز بہت ڈیپ میننگز میں بیان کیا ہے، ہر طرح سے ہمیں گائیڈ کیا ہے. تو انہی میں سے ایک آیت یہ بھی ہے، ایک بہت خوبصورت آیت ہے. انشاءاللہ آپ لوگوں کو بھی بہت پسند آئے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. آیت ہے جی آپ لوگوں کی، ہم سب کی بہت فیورٹ سورہ ہے، سورہ یاسین میں سے. اور سورہ یاسین ہے 22ویں پارے میں. سورہ نمبر ہے 36، 36ویں سورہ ہے قرآن پاک کی، اور 22ویں پارے میں ہے. اور اس کی آیت نمبر 12 یعنی 12. ٹھیک ہے، آیت کیا ہے؟ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. اچھا، بہت خوبصورت آیت ہے. کیا ہے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں اس آیت میں؟ اِنَّا بے شک ہم، نحن ہم ہی، نحیی ہم زندہ کریں گے، الموتى مردوں کو، ونکتب اور ہم لکھ رہے ہیں، ما قدموا جو انہوں نے آگے بھیجا، وآثارہم اور ان کے آثار کو، وکل اور ہر شیء چیز کو، احصیناہ شمار کر رکھا ہے ہم نے اسے، فی امام مبین ایک کتاب میں جو کہ واضح ہے. اچھا، بہت ڈیپ میننگز والی سورہ ہے، بہت خوبصورت اس آیت کی اسپیشلی بہت خوبصورت تفسیر ہے. اچھا، اللہ تعالیٰ فرما کہہ رہے ہیں کہ ہم مردوں کو زندہ کریں گے. اب مردوں کو زندہ کرنے سے اگر ہم ریلیٹ کریں تو سب سے پہلی بات جو آبویس میننگ ہے بہت سامنے ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب مردوں کو اٹھا کھڑا کریں گے اور ان سے کہیں گے کہ اب اپنے اعمال کا حساب دو. آبویس میننگ، سامنے کا میننگ یہ ہے. اگر ہم ڈیپ میننگز میں جائیں تو اللہ تعالیٰ مردہ دل کو بھی زندگی بخشتے ہیں. کوئی بہت ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی ساری زندگی، فار ایگزامپل کچھ نان مسلم ایسے ہوتے ہیں جن کی ساری زندگی کفر میں گزر جاتی ہے، اور کہیں کبھی آپ نیوز پیپر میں کہیں پڑھ لیتے ہیں کہ کسی 70 سال کے انسان نے اسلام قبول کر لیا، 80 سال کے انسان نے اسلام قبول کر لیا. 70-80 سال ان کا دل مردہ رہا، لیکن اللہ تعالیٰ جس روح میں اپنا نور پھونکنا چاہتے ہیں، ہدایت پھونکنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہاں تک اپنی بات پہنچا دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ مردہ دلوں کو بھی زندہ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تمام مرے ہوئے، الموتى سے مراد تمام مرے ہوئے انسان بھی ہیں، اور الموتى سے مراد وہ مردہ دل والے کافر لوگ بھی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ زندگی بخشتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے اندر اپنے نور سے ان کے اندر اپنا نور ڈال دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا نور عطا کریں. نور ہدایت کو کہتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا نور عطا کرے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا میں ہر چیز میں انسان کو بغیر مانگے بھی دے سکتا ہوں، صرف ایک چیز ایسی ہے، ہدایت، جو جب تک انسان نہیں مانگے گا میں اسے نہیں دوں گا. اپنی نمازوں میں اس دعا کو ضرور شامل کیا کریں، اللہ تعالیٰ مجھے اپنا نور عطا کریں. دعائے نور ہم لوگوں نے لاسٹ ویک بھی آئی تھنک میں نے آپ کو سینڈ کی تھی. ضرور، بہت خوبصورت دعا ہے، اپنے لیے ضرور مانگا کریں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ مردہ کو زندہ کریں گے، سب مردہ کو زندہ کریں گے. وَنَكْتُبُ اور ہم لکھ رہے ہیں، ما جو قدموا انہوں نے آگے بھیجا. قدموا کس ورڈ سے ہے؟ قاف دال میم، قدم آگے بڑھنا، آگے بھیجنا. ہم یہاں پہ ہیں لیکن ہم اپنے اعمال روز آگے بھیج رہے ہیں نا، اپنی آخرت کے لیے کیا اکٹھا کریں. فار ایگزامپل میں ابھی اس ٹائم آپ کو پڑھا رہی ہوں، میرا دن 24 گھنٹے کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، 24 گھنٹے میں سے جو ٹائم میں قرآن کو دے رہی ہوں وہ میرا ٹائم سیو ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس نیک اعمال میں لکھا جا رہا ہے. باقی اگر میں فار ایگزامپل کوئی ایسا کام کسی لوگ میں مشغول ہوتی ہوں تو وہ میرا ٹائم ویسٹ جاتا ہے، وہ تو آخرت کے لیے سیو نہیں ہو رہا. اس کے بارے میں مجھ سے جواب طلبی ہوگی. یہ ٹائم ہے جس کا مجھے اجر بھی ملے گا، جس کا مجھے ثواب بھی ملے گا، اور جو میرے آخرت کے لیے سیو ہو رہا ہے. جیسے آپ لوگ کہیں سیونگ اکاؤنٹس ہوتے ہیں تو آپ اپنی سیونگس کر رہے ہوتے ہیں، اپنی پے میں سے آپ اپنی کچھ پیسے الگ کر کے رکھ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ میرے فلاں کام کے لیے ہیں. تو میرے پورے دن کے 24 گھنٹوں میں سے یہ وقت جو میں قرآن کو دیتی ہوں یہ میں سیو کر رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں اس کے بدلے گھر چاہیے.
مجھے جنت میں جگہ چاہیے اس کے بدلے. تو اسی طرح آگے جو بھی ہم بھیج رہے ہیں، اب ضروری نہیں ہے کہ پازیٹیو وے میں بھی، نیگیٹو وے میں بھی اگر آپ لوگ اپنے کوئی برے اعمال کر رہے ہیں تو وہ بھی آپ آگے بھیج رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پاس آپ بھجوا رہے ہیں. فرشتے دن میں 2 مرتبہ، ایک دفعہ صبح فجر کے بعد اور ایک دفعہ عصر کے بعد، دن میں 2 مرتبہ انسان کا اعمال نامہ اللہ تعالیٰ کے پاس لے کے جاتے ہیں کہ اس انسان نے یہ کیا ہے. سارا دن ہمارا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا، ہمارے فیس ایکسپریشنز، ہمارے ہر چیز آگے جا رہی ہے، سب کچھ آگے جا رہا ہے. اللہ کے پاس دن بھر کا ایک ایک سیکنڈ کا ریکارڈ موجود ہے. ایک ایک سیکنڈ سے بھی کم حصے کا اللہ تعالیٰ کے پاس ریکارڈ موجود ہے کہ اس انسان نے اس ٹائم میں یہ کیا. اور اتنا اتھنٹک ریکارڈ ہے کہ اس میں ایک ذرے برابر غلطی کی گنجائش نہیں ہے کہ ہم روزے قیامت اس سے مکر سکیں. ہم اگر مکریں گے نا تو ہماری اسکن بھی گواہی دے گی، ہماری جلد، ہماری جو ہاتھ پاؤں ہیں یہ گواہی دیں گے کہ ہم نے تو کیا تھا، اس نے ہم سے یہ کام کروایا تھا، اس نے تو ہم سے یہ کام لیا تھا. ہمارا کوئی بھی عمل ایسا نہیں ہے جس کا ریکارڈ نہیں موجود ہے. ٹھیک ہے، جو بھی ہم آگے بھیج رہے ہیں سارا دن میں ہم جو کچھ کرتے ہیں نا، کوئی بھی کام کرتے ہوئے دن میں سوچ لیا کریں کہ میں آگے بھیج رہی ہوں آخرت کے لیے. اب آپ سوچ لیں کہ آپ اپنی آخرت کے لیے کیا بھیج رہی ہیں آگے. آپ اپنی آخرت کے لیے کچھ پازیٹیو اچھی چیزیں بھیج رہی ہیں کہ اس کے بدلے آپ کو جنت مل سکے. آپ اپنی آخرت کے لیے کچھ نیگیٹو چیزیں بھیج رہی ہیں کہ خدا نخواستہ اس کے بدلے سب کچھ جانتے بوجھتے مسلمان ہوتے ہوئے بھی آپ کو خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کہ آپ کے اعمال نامے میں نیکیاں کم ہو جائیں اور گناہ زیادہ ہو جائیں. اگلی چیز کیا ہے؟ وَآثَارُهُمْ، اور آثار ان کے آثار صرف ابھی کا عمل نہیں ہے. ابھی ہم جو عمل کر رہے ہیں، فار ایگزامپل میں یہاں بیٹھی آپ کو پڑھا رہی ہوں، یہ آگے جا رہا ہے کہ اس نے اپنا ٹائم قرآن کو دیا، یہ عمل نہیں، اس کے آثار بھی سیو ہو رہے ہیں. اب آثار کیسے؟ کہ میں نے اپنا یہ ٹائم دے دیا، اس کے بعد آپ لوگ کچھ اراؤنڈ 1000 اسٹوڈنٹس ہیں وائس آف اسلام کی جو لیکچرز جن تک پہنچتے ہیں، آپ 1000 لوگ آگے کس کس کو ڈلیور کرتے ہیں، آپ کتنے لوگوں تک یہ بات پہنچاتے ہیں، آپ کیا وہ سب بھی میرے نامہ اعمال میں پازیٹیو نیکیاں بہت ساری جا رہی ہیں الحمدللہ. اسی طرح فار ایگزامپل اگر کوئی انسان اپنے اسٹیٹس پہ گانا لگاتا ہے، جب تک جتنے لوگ سنتے رہے، گانا لگانا سب سے پہلا قدم اس نے آگے بھیج دیا اپنے عمل میں کہ اس نے گانا لگا دیا، جی اس کا گناہ دن کا یہ ریکارڈ ہو گیا. ٹھیک ہے، اب اس گانے کے وہ گانا اب جتنے لوگ سنتے رہیں گے، جب تک سنتے رہیں گے، اگر کسی کو پسند آ گیا وہ آپ کے اسٹیٹس پہ سن کے گانا کہ گانا اس نے بہت اچھا لگایا اور وہ اپنے پاس ڈاؤن لوڈ کر کے لکھ دیتا ہے، اس انسان کو تو گناہ ملے گا ہی، آبویسلی ملے گا جو گانا سن رہا ہے. آپ بھی برابر کے اس میں آپ کو بھی گناہ ملے گا کیونکہ آپ نے اس گانے کو لگایا تھا اور آپ کے گانے کو سن کے وہ کر رہے ہیں. ہمیشہ اپنے آثار بھی پازیٹیو رکھا کریں. صرف آپ کا عمل آپ کے لیے نہیں، آپ کے بعد جتنے لوگ وہ عمل کریں گے وہ بھی آپ کے لیے گناہ کا باعث ہوگا. اگر کوئی پازیٹیو چیز نہیں لگا سکتے، اسٹیٹس ہی نہ لگائیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی فرق نہیں پڑتا. مہینوں بعد سالوں بعد لگا لیں، کچھ اچھی چیز کوئی اچھی بات لگا دیں تاکہ وہ آپ کے آثار میں ایک پازیٹیو چیز کاؤنٹ ہو. ٹھیک ہے، ہماری جہاں پہ ہم انگلی رکھتے ہیں نا، وہاں ہمارے جس جگہ پہ فار ایگزامپل میں اس ٹائم قرآن پاک کے اوپر ہاتھ رکھے ہوئے میں نے، تو قرآن پاک کے اوپر میرے فنگر پرنٹس چھپ گئے ہیں. قیامت کے دن تک یہاں اس قرآن پاک پہ اللہ تعالیٰ چیک کر لیں گے کہ اس پہ کس کس نے ہاتھ رکھا تھا اور کس کس انٹینشن سے ہاتھ رکھا تھا. اتنی چیزیں کاؤنٹ ہو رہی ہیں. آپ کہیں میں ابھی سیل فون میں یہ ریکارڈ کر رہی ہوں تو میری آواز کی لہریں، اب تو سائنٹسٹ بھی یہ بات مان گئے ہیں کہ جہاں بھی انسان کوئی بات کرتا ہے تو اس کی بات کی لہریں فضا میں سیو ہو رہی ہیں. بس اب بہت سے سائنٹسٹ آج کل یہ ٹرائی کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے پرانے وقتوں کی آواز کی لہروں کو استعمال کر کے جانا جائے کہ پرانے وقتوں میں لوگ کیا کرتے تھے، کس قسم کی زبان تھی، وہ کیا کیا باتیں کرتے تھے، یہ سب کچھ. تو یہ ہو رہا ہے آج کل. لیکن یہ بات کی سب گارنٹی دیتے ہیں کہ جو کچھ ہم بول رہے ہیں وہ آسمان میں یہاں فضا میں معلق ہو کے سیو ہو رہا ہے. آپ ایک لفظ بھی اگر بولتی ہیں تو وہ بھی فضا میں معلق ہو کے سیو ہو رہا ہے، وہ آپ کا آثار اہم ہے. اور آپ دیکھیں کہ آپ کی اس بات سے کتنے نتائج نکل سکتے ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ کوئی نیگیٹو بات کرتی ہیں، کہیں کسی جگہ بیٹھ کے آپ کسی انسان کو تکلیف دے دیتی ہیں، آپ کوئی طنز کر دیتی ہیں یا کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ بھی آپ کا، اب وہ آپ تو چلی گئی، آپ نے ایک تو اپنے عمل میں گناہ لکھوا لیا کہ اس انسان نے طنز کیا تھا. ٹھیک ہے، آپ چلی گئی، پھر اس کے بعد اس انسان کو جتنی تکلیف ہوگی، وہ انسان تکلیف میں روئے گا، وہ بھی اب کیا سامنے جائے گا، وہ جتنی دیر روتا رہے گا، جتنی دیر اس کو تکلیف ہوتی رہے گی، وہ آپ کے آثار میں جاتا رہے گا کہ اس نے اس کو ایسے تکلیف دی ہے. ٹھیک ہے،
تو اپنے آثار بھی پازیٹیو، صرف آپ نے آگے بھیجنی جو چیزیں ہیں وہ پازیٹیو نہ ہوں، آپ نے ان پازیٹیو چیزوں کے آثار بھی دیکھتے ہیں کہ ان کے آثار بھی میرے لیے پازیٹیو ہوں. آپ نے اپنے لیے اچھے آثار اکٹھے کرنے ہیں. کوئی اچھی بات آپ تک ملی، میں نے آپ کو بتایا ہے پہلے بھی بہت دفعہ کہ قرآن پاک میں آتا ہے تباہی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے. ناپ تول میں کمی صرف چیزوں کا ناپ تول نہیں ہے، ناپ تول میں کمی آپ کو کوئی چیز پتہ چلتی ہے، علم کوئی اچھی بات پتہ چلتی ہے اور آپ کسی اور کو نہیں بتاتے، آپ صرف اپنے تک رکھتے ہیں، تو وہ بھی ناپ تول میں کمی ہے. آپ لیتے وقت پورا لے رہے ہیں، دیتے وقت کم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، جتنا آپ تک ملے علم کا حصہ آگے بھی پہنچائیں. فار ایگزامپل میں آپ کو صرف ایک آئیڈیا دیتی ہوں. اگر آپ کسی اسلامک گروپ میں اپنی کسی فرینڈ کو ایڈ کرواتے ہیں، جب تک وہ اس کے ساتھ اٹیچ رہے گی آپ کو ثواب ملتا رہے گا. الحمد للہ الحمد للہ. فار یور موٹیویشن، میں آپ کی موٹیویشن کے لیے شیئر کرنا چاہ رہی ہوں. میری بہت کلوز فرینڈ ہے، تو ہم مطلب اس کا اسلامک سائڈ پہ کوئی انٹینشن، یا جیسے ہم سب کا ایک دور جاہلیت ہوتا ہے، میرا بھی تھا، آپ کا بھی ہوگا، جس میں آپ کا بس اپنا اسکول کالج فرینڈس آل دیٹ، بس یہی زندگی ہوتی ہے. تو ہم لوگ فرینڈس بنے، بہت اچھی ہماری دوستی ہوگی. اور پھر میں ان دنوں میں نے بھی نیا نیا جامعہ اسٹارٹ کیا تھا، تو میں نے اسے بڑا، میں اس کو لے کے کھینچ کھانچ کے میں سے لے گئی. میں اسے کہتی تھی اچھا آؤ نا ہم، اب اس کو ہوتا تھا کہ ہم ملیں باتیں کریں بہت سی نا، تو میں اسے کہتی تھی اچھا میرے گھر آ جاؤ، پھر ہم اس کے بعد وہاں سے جامعہ جائیں گے، تو اچھے سے سارے راستے بھی باتیں کرتے جائیں گے، بہت سی باتیں بھی ڈسکس ہو جائیں گی، اور اس طرح سے نا. اچھا میں اس کو کھینچ کھانچ کے جامعہ لے جاتی، جامعہ میں ہمارا دن گزرتا، تو وہ اس کو چیز اتنی اٹریکٹ کرنے لگی ایک دم سے کہ وہ پڑھ رہی تھی، ہم دونوں پڑھ رہے تھے. اور میں نے تو حج کے بعد آپ لوگوں کو بتایا جیسے میں نے گیپ لیا ہوا تھا اسٹڈیز میں، تو وہ جو ہے اس نے بھی اپنی اسٹڈیز میں گیپ لے لیا اور وہ جامعہ چلی گئی. اور الحمد للہ اللہ کا بہت شکر ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، آج اتنا وہ ماشاء اللہ کام کر رہی ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ اس کی ایفرٹس کو قبول فرمائے. اتنا ماشاء اللہ وہ کام کر رہی ہے، تجوید کلاسز لے رہی ہے، اور مطلب الگ سے اسٹوڈنٹس کی کلاسز لے رہی ہے، بہت سے اسلامک گروپس، آئی تھنک 3 کی 4 گروپس وہ چلا رہی ہے ماشاء اللہ. تو وہ جتنا کام کری ہے، دیکھیں مجھے آج تک اس چیز کی خوشی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اجر دیں اس چیز کا، اللہ تعالیٰ میرے سے راضی ہو جائیں، اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں جگہ دے. مجھے آپ لوگوں سے شیئر کرتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ جب تک وہ یہ کام کرتی رہے گی اس میں میرا حصہ رہے گا. اللہ تعالیٰ کو پتہ نا کہ میں اسے لے کے گئی تھی. اسی طرح آپ کی فرینڈس اگر نہیں انٹرسٹڈ ہیں، آپ کی کوئی دوست، آپ کی بہو، آپ کی بیٹی کوئی نہیں انٹرسٹڈ ہے، آپ صرف اسے اس نیت سے آپ کہیں ایک دفعہ سنو، پھر میں تمہیں اس میں کوئی بات ڈسکس کرنی ہے، کچھ سنوائیں، کچھ شیئر کریں، لے کے آئیں. جب تک آثار رہیں گے، جب تک وہ انسان وہ کوئی نیک کام کرتا رہے گا، یا اگر کسی برائی کا ذکر ہو رہا ہے کہ اس کو چھوڑ دیں، جب تک وہ انسان اس برائی کو چھوڑے رکھے گا آپ کو اجر ملتا رہے گا. کسی کو لے کے آئیں، اپنے لیے ایک انسان تو صدقہ جاریہ کا اکٹھا کریں جس کو آپ لے کے آئیں اس طرف. کسی کو کوئی لیکچر سنوا دیا، کسی کو کسی گروپ میں، اسلامک گروپ میں ایڈ کروا دیا، ایک دفعہ وہ سنیں گی، 2 دفعہ سنیں گی، اینڈ ایٹ دا اینڈ یہ ہوگا کہ اس انسان کے دل کو obviously اللہ کا کلام میں بہت اثر ہے، اللہ کے کلام سے زیادہ کسی چیز میں اثر نہیں ہے. اللہ کا کلام بہت پر اثر ہے، آپ اسے لے کے تو آئیں، ایک دفعہ زبردستی بٹھائیں تو صحیح. آپ کی کوئی ہوتا ہے نا دوستوں پہ، یا اگر آپ بڑی ہیں، آپ کی بہو ہے، بیٹی ہے، کسی کو آپ پہ بہت مان ہوتا ہے، وہ آپ کی بات کو منع نہیں کر سکتا، آپ اس مان کو استعمال کریں. آپ انہیں کہیں کہ ایک دفعہ سنیں. ایک گناہ بھی اگر انہوں نے چھوڑ دیا نا آپ کی وجہ سے، جب تک وہ زندہ رہیں گی آپ کو اس کا اجر ملتا رہے گا کہ اس بندے نے اس کا یہ گناہ چھڑوایا تھا. ایفرٹس کریں، اپنے قدم منہ بھی بنائیں اور اپنے آثار ہم بھی بنائیں، آگے بھی بھیجیں اور اپنے پیچھے بھی اکٹھا رکھیں. جب انسان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ انسان فوت ہو جاتا ہے تو عمل ختم ہو جاتا ہے سوائے نیک اولاد. کسی نے اگر اپنی اولاد کی اچھی تربیت کی ہے، وہ جب تک قرآن پاک پڑھتی رہے گی، کوئی نیکی کا کام کرتی رہے گی، تو اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے. صدقہ جاریہ دوسرا آپشن، دوسرا پوائنٹ. اور تھرڈ، نفع مند علم. یہ 3 چیزیں ہیں جو انسان کے پیچھے باقی رہ جاتی ہیں، اس کے کام آتی ہیں اس کے پیچھے سے بھی. اچھا میں کل میری بھابھی مجھ سے ڈسکس کری تھی اور مجھے کہی تھی کہ ریسنٹلی آپ لوگوں کو پتہ چلا ہوگا میری دادوں کی ڈیتھ ہوئی جولائی میں. تو ہم لوگ کل ڈسکس کر رہے تھے کہ ماشاء اللہ وہ کتنی خوش نصیب ہیں کہ دن میں کوئی نہ کوئی، ماشاء اللہ ہم لوگ کافی سارے کزنز ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ، تو دن میں کوئی نہ کوئی ان کے لیے ایک دفعہ تو دعا کرتا ہوگا. ایک دن میں نے کر لی، ایک دن بھابھی نے کر لی، ایک دن باقی کزنس نے کر لی، مطلب کوئی نہ کوئی دن میں دعا کرتا رہتا ہوگا ان کے لیے. کتنا فائدہ مند نا نیک اولاد کا ہونا. اور اولاد تو obviously ہمیں تو دن میں ہم 3-4 دفعہ تو obviously کوئی نہ کوئی ذکر کر ہی دیتا ہے کہ اچھا ان کی یہ بات تھی، ان کی یہ اچھائی تھی.
وہ اچھا وآثارہم میں ایک اور چیز بھی آتی ہے کسی انسان کے پیچھے لوگوں کی، جب انسان فوت ہو جاتا ہے اس دن، جس دن انسان فوت ہوا ہوتا ہے اس دن لوگوں کی گواہیاں اکٹھے کرتے ہیں فرشتے. فار ایگزامپل کسی انسان کی ڈیتھ ہوگی، اس دن اس کی ڈیتھ ہوتے ہی لوگ اس کے بارے میں کیا گواہیاں دیتے ہیں کہ ایک ایسا انسان تھا، وہ فرشتے اکٹھے کر رہے ہوتے ہیں. تو کوشش کیا کریں کسی انسان کی ڈیتھ ہو جائے تو اس ٹائم اس کی اچھائیاں یاد کیا کریں. نیگیٹو باتیں کچھ دنوں کے لیے بالکل چھوڑ دیں، بلکہ ہمیشہ کے لیے. جو مر گیا اس کے ساتھ آپ کا معاملہ ختم ہو گیا، اس کو بالکل نہ یاد کیا کریں کہ اس نے آپ کو تکلیف پہنچائی تھی یا اس نے ایسے کیا تھا. آپ یہ سوچ کے کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ میں اس انسان کی برائی نہیں کرتی تاکہ کل میں مر جاؤں تو کوئی میرے لیے کوئی بری گواہی اکٹھی نہ ہو. انشاءاللہ پھر اللہ تعالیٰ بھی آپ کی مدد کریں گے. کوئی فوت ہو گیا تو اس کے لیے دعا کیا کریں، دل سے دعا کیا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میں جب مر جاؤں تو میرے لیے بھی کوئی دعا کرنے والا ہو. کوئی ایک بندہ ڈھونڈ لیں جو جس کے لیے سب ہوں کہ اس نے بہت برا کیا تھا فلاں کے ساتھ بہت، آپ اس کے لیے دعا کرنا شروع کر دیں. مسلمان کے لیے آپ اس کے لیے دعا کرنا شروع کر دیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اگلے مقام آسان کرے، اس کے گناہ معاف کر دیں. تو آپ دعا کیا کریں ان کے لیے، ٹھیک ہے. تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو بھی اللہ تعالیٰ کے جب آپ فوت ہو جائیں گے تو آپ کو بھی اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کوئی دعا کرنے والا پیدا کر دیں گے. ضرور دعا کیا کریں، ضرور. جو آپ کے ارد گرد ہیں جو موجود ہیں ان کے لیے بھی دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دیں. ان کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے دل میں ہدایت کا شوق پیدا کر دیں. لوگوں کو لے کے آئیں، دین کی طرف لے کے آئیں. آپ کا بہت بڑا آپ جانتی نہیں ہیں آپ کیا اکٹھا کر لیں گے اگر ایک انسان، صرف ایک سنگل انسان کو بھی آپ اس طرف لے آتی ہیں. صرف ایک سنگل انسان کو بھی، ٹھیک ہے. اچھا آگے، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہر چیز کو شمار کر رکھا ہے ہم نے اسے. أَحْصَيْنَاهُ، شمار کرنا، گننا. ہر چیز، ایک ذرے برابر چیز بھی ہے نا وہ بھی اللہ کے پاس گنی ہوئی موجود ہے. اس نے اتنی دفعہ آئیبرو اٹھایا تھا اپنا کسی پہ طنز کرنے کے لیے، اللہ کے پاس وہ بھی سیو ہوا ہے. امام مبین کا ایک مطلب ہے کتاب مبین، لوح محفوظ جس کو کہتے ہیں، ام الکتاب. اور ایک امام مبین کا مطلب ہو سکتا ہے اعمال نامے، جو ہمارے ڈیلی کے اعمال نامے اس میں بھی ہماری ذرہ ذرہ چیز ریکارڈ ہو رہی ہے، اور لوح محفوظ میں بھی ریکارڈ ہو رہا ہے انسان کا عمل نامہ. تو اعمال نامہ بیسیکلی کس چیز پر مشتمل ہے؟ قدموا، جو کام آپ کر رہے ہیں اس پر، چاہے وہ نیک ہے یا برا ہے. اعمال نامے میں یہی ہو سکتا نہیں کہ آپ نے نیک کام کیا یا برا کام کیا. اور دوسری چیز اعمال نامے میں کیا ہو سکتی ہے؟ اس نیک یا برے کام کے آثار، کہ آپ کو دیکھ کر کسی اور انسان نے کیا کیا اور اس کے کیا نتیجہ نکلا. تو یہ قدموا اور آثار رحم پہ مشتمل ہے اعمال نامہ. ہمارے منہ سے نکلنے والی آواز کی وائبریشنز ہوا میں ہمیشہ کے لیے رہ جاتی ہیں، اس لیے کوشش کریں کہ اچھی پازیٹیو بات بولیں، پازیٹیو بات آگے پہنچائیں تاکہ آپ کی جو وائبریشنز فضا میں رہ رہی ہیں وہ اچھی رہیں. اور اگر نہیں، آپ ڈپریسڈ ہیں، آپ سے نہیں ہو رہا، آپ نہیں کر پا رہے، تو آپ ایسے کریں کہ چپ رہیں. چپ رہنا بہتر ہے، لیکن وہ خاموشی ایسی نہ ہو کہ کسی دوسرے کو تکلیف دے رہی ہو. ٹھیک ہے، کسی دوسرے کو یہ لگ رہا ہو کہ آپ اس کو تکلیف دے رہے ہیں. خاموشی پازیٹیو بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، اخصیناہ فی امام مبین. یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس سیو ہو رہا ہے. اور سب سے بہترین آثار جو آپ چھوڑ سکتے ہیں اپنے پیچھے، وہ ایک تو سجدے کے نشان ہے. آلٹرنیٹ جگہوں پہ، گھر میں آلٹرنیٹ جگہوں پہ نماز پڑھا کریں. سجدے جگہ جگہ اپنے نشان، اپنے سجدوں کے نشان چھوڑ دیا کریں. ٹھیک ہے. اور توبہ جو ہے آپ کے برے گناہوں کو مٹا دیتی ہے. آپ جتنی دفعہ توبہ کریں گے، دل سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں گے، اللہ تعالیٰ پچھلے آپ کے آثار بھی مٹا دے. کوئی قدموں بھی اگر برے کوئی ہیں ایسے تو ان کو بھی مٹا دیں گے. توبہ کیا کریں، زیادہ سے زیادہ استغفر اللہ پڑھا کریں، دل سے پڑھا کریں. اور نیکیاں جو ہیں، آپ جتنے بڑے آپ سے گناہ ہوئے ہیں اس سے بڑی نیکیاں کرنا شروع کر دیں، وہ آپ کے گناہوں کو خود بخود مٹا دیں گی. ٹھیک ہے. اور دوسری یہ چیز یہ ہے کہ اپنے آثار کی بھی فکر کریں، اور یہ نوٹس کریں کہ آپ کسی دوسرے کا آثار کو اڈاپٹ تو نہیں کر رہے. فار ایگزامپل کسی دوسرے کے اگر اندر بری ہیبٹس ہیں اور آپ اس کے ساتھ رہ رہے ہیں تو آپ اس کی ان بری ہیبٹس کو اڈاپٹ تو نہیں کریں. تو کسی دوسرے کے برے آثار کو بھی اڈاپٹ نہ کریں. ٹھیک ہے، کسی دوسرے کے برے امپریشنز آپ بھی نہ لیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین قدموں، بہترین آثار ہم اکٹھے کرنے میں مدد کرے. اللہ تعالیٰ آپ کو آپ سے اپنے دین کا بہترین کام لیں، آپ کی نیکیوں کی طرف آسانیاں پیدا کریں اور گناہوں سے آپ کو دور کر دیں. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.